آپ پر سلامتی۔ دوستو، یہ جو زندگی ہے دنیا کی، ہر آدمی کی اپنی اپنی زندگی ہے۔ ہر کسی کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی گاؤں میں رہتا ہے، کوئی شہر میں رہتا ہے، کوئی بڑے شہر میں رہتا ہے۔ یہ زندگی ایک سفر ہے۔ سفر ہر کسی کا اپنا اپنا ہے۔ کوئی پیدل سفر کر رہا ہے، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ ہے، کوئی کار پہ ہے، کوئی جہاز پہ ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے حالات اور آپ بیتی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ساری دنیا کے انسان ایک ہی لباس پہنیں گے، یا ایک ہی درخت کی مسواک کریں گے، یا ایک ہی جگہ کے حالات ایک جیسے ہوں گے۔ حالات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کہیں پہاڑ ہے زیادہ ہے، کہیں جنگل زیادہ ہے، کہیں آبادی زیادہ ہے، کسی جگہ دھوپ زیادہ ہے، کسی جگہ چھاؤں زیادہ ہے۔ تو جو بھی کوئی بات کر رہا ہے وہ آپ بیتی ہی سنا رہا ہے۔ اور آپ بڑے سیانے لوگوں کی کتابوں میں بھی دیکھیں گے تو اصل مصنف اسی کو ہی کہا جاتا تھا جو آپ بیتی سناتا تھا۔ جو دوسروں کی کہانیاں لکھتے ہیں، کسی اور آدمی کی کہانی لکھی جاتی ہے، تو وہ تو اس کا نالج ہے، وہ جو دوسروں سے لے کے نقل کر دیتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا، ذاتی نہیں ہوتا۔ دوسروں کے بارے میں لکھنا تو بہت آسان ہے، آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کسی کے اندر کو تو جانتے نہیں، جو آپ باہر دیکھ رہے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ بیتی جو ہے یہ بہت بڑا سچ ہوتا ہے جب انسان آپ بیتی لکھتا ہے، پھر وہ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ تو جب بھی لکھنا ہو آپ بیتی لکھنا پڑتی ہے۔ ہر کسی کے اپنے مشاہدے ہیں، اپنے تجربے ہیں، اپنی زندگی ہے، اپنی عادتیں ہیں، اپنے لباس ہیں، اپنی رہائش ہے۔ تو اسی طرح جیسا مثال کے طور پر کچھ وقت ہم کو بھی ایسا لگا کہ صبح صبح اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد مسواک منہ میں لینی ہے اور پارک کی چاروں طرف ہم نے چکر لگانے ہیں۔ ہمیں بہت اچھی عادت لگتی تھی صبح اٹھنے کی، پر مسواک منہ سے نہ نکالنے۔ چلتے رہنا، سیر کرتے رہنا، بڑا مزہ آنا۔ اور وہ مزہ میرا تھا نا، دیکھنے والے کو تو شاید اچھا نہ لگتا ہو جب بار بار تھوکتا آدمی تھا، مگر ہم اپنے عادت کو دیکھتے ہیں، جو ہمیں عادت ہو گئی ہے اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ اب جو عادت پڑ گئی ہے وہ میری عادت ہے، مجھے اچھی لگے گی۔ جب میں مسواک کرتے ہوئے تھوکتا دیکھتا تو ہو سکتا ہے میرے تھوک کو دیکھ کر دو اور آدمی مجھ پر تھوک رہے۔ پھر صبح اٹھنا تو ایسا کرنا کہ یا تو چپکے سے آدمی چلا جائے واک کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرنا
کبھی کھانسنا، کبھی برتن کھڑکانے، کبھی کہنا اٹھو. تو جو مجھے عادت پڑ گئی وہ مجھے اچھی لگ رہی ہے. یہ نہیں میں دیکھتا اس میں ڈسٹرب کون ہو رہا ہے، تنگ کون ہو رہا. ایسے صبح کی واک کرنے میں اچھا ہونے کا میں ناٹک جو ہے دوسروں کو بھی بتلا رہا. ہو سکتا ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ دوسرے کو نہ لگتا. میں صبح اٹھ کر ہو سکتا 400-500 کیڑی مار کے آ جاؤں. پیدل چلیں گے تو کیڑی بھی تو ٹریک پہ ہو گئی. مگر جو بھی کچھ ہے، مگر مجھے اپنی عادت اچھی لگتی. دوسرے کی اچھی نہیں لگتی. مگر عادت ہوتی ہے. عادت کبھی عبادت نہیں بنتی. عادت کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. عادت اچھی بری نہیں ہوتی، عادت ہی ہوتی ہے. جب تک انسان کے اندر اچھائی نہ ہو تب تک اچھائی نہیں بنتی. جب اچھائی بنتی ہے تو وہ عادت نہیں ہوتی، وہ عبادت بن جاتی ہے. مگر جو عادت پڑ جائے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. یہ بھی ایک نشے کی طرح انسان کو لگ جاتے ہیں. جیسے چائے، سگریٹ، شراب کا نشہ ہوتا ہے، عادت بھی ایک نشہ ہے. آپ صبح اخبار پڑھنے کی عادت ڈال لیں، یقین جانے اس کے بنا گزارا نہیں ہوگا. بلکہ جو لوگ اخبار پڑھنے کی جن کو عادت ہوتی ہے وہ اخبار فروش کا دیدار کے لیے صبح ترس رہے ہوتے ہیں. یار آئی لیٹ کیوں ہو گیا ہے، بار بار گیٹ پہ گھومتے ہیں. تو دوستو جو عادت پڑ جائے گی، عادت کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. وہ جیسے سیانے لوگ کہتے ہیں عادتاں پئیاں نہیں جاندیاں پاویں پوریا کٹیے نہیں. بڑا تجزیہ ہے ان کا. غور کرنے والوں کے لیے تو بہت بڑا تجزیہ. جتنے بھی آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے کہ انسان کلینک بنے، ہاسپٹل بنے، کیا ہے وہ نشے کی عادت چھڑاتے ہیں. یہ سگریٹ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، کوئی بھی نشہ کرتا ہے، وارگی کرتا ہے، تو اس کو گھر والے وہاں نشے کے کلینک میں چھوڑ کر آتے ہیں کہ یہ نشہ چھوڑ دے، عادت چھوڑ دے. ہے تو عادت ہی ہے. نشہ کون سے پیٹ بھرتا ہے اس چیز سے. ایک علت ہے، کوئی بھی علت لگا لو وہ پڑ جاتی ہے انسان کی. یہ جسم کی مشینری، اس کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ اس کو جو بھی عادت ڈال لو. میں کہتا ہوں دھوپ میں آپ بازاروں میں گھومنے کی عادت ڈال لو، آپ کو دھوپ کا بھی احساس نہیں ہوگا، کسی کی نظروں کا احساس نہیں ہوگا. آپ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے کیونکہ اپنی عادت پوری کر رہے ہیں. تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، عارضی طور پر اس مریض کو کچھ اس کا باتوں سے ذہن بدلی کرتے ہیں، کچھ وہ علت کے وقت اس کو دوسرے کام میں مصروف کرتے ہیں کہ جو اس کی علت ہے، جو یہ کام کرتا ہے، اس کا نعمل بدل دیتے ہیں. اسی وقت پہ اس پہ کوئی دوسرا کام اس کو بتلا دیتے تاکہ ذہن اس کا چینج ہو جائے. اگر کوئی گاڑا نشہ کرتا ہے تو اس کو لائٹ کی طرف لے آتے ہیں. آہستہ آہستہ اس کے حالات چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر یاد رکھنا آج تک کبھی کسی نے نشہ نہیں چھوڑا جب تک انسان کے اندر وہ چیز پیدا نہ ہو. جب تک وہ ارادہ نہ کرے عادت نہیں چھوڑ سکتا. دوسری جگہ جا کر ہم اس کو ہلکا کر لیتے ہیں، کروا لیتے ہیں
تبدیلی آ جائے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ وہ یہ کہو کہ وہ پوری علت چھوڑ دے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جب تک اس کے نقصان کا خود اندیشہ نہ ہو جائے، یا کوئی ایسی چوٹ نہ پہنچے انسان کو، یا اس سے زیادہ شدت کی کوئی تکلیف نہ ہو، اس وقت تک آپ اپنی عادت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جتنا مرضی زور لگا لے، ڈاکٹر بھی زور لگا لے، نہیں چھوڑ سکتا جب تک وہ خود فیصلہ نہ کرے۔ خود جب احساس ہوگا کہ ہاں یہ غلط ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے، میں کیوں کسی کو پریشان کر رہا ہوں، کیوں اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہوں، جب خود سے بات اٹھتی ہے تو پھر وہ علتیں دور ہوتی ہیں۔ اتنی جلدی عادت کو چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے۔ کوئی بھی عادت بنا لو، باتیں کرنے کی عادت بنا لو، وہ بھی آدمی تلاش کرتا ہے جگہ جگہ جا کر کہ کوئی اٹھا ہے، میری بات سننے والا کوئی ہے۔ تو آپ جس طرف بھی جائیں گے وہاں آپ کو تعلق والے لوگ مل جائیں گے۔ سیر کرنے جائیں گے، آپ اتنے کروڑوں کی یا اربوں کی آبادی ہے، تو کوئی نہ کوئی تو میرے جیسا نکل آئے گا وہاں سیر کرنے کے لیے، میرا وہ دوست بن جائے گا۔ شراب کھانے جائیں گے، وہاں بھی کوئی نہ کوئی پی رہا ہو، وہاں دوست بن جائے گا۔ تو اس لیے دوستو، ہر انسان کے اندر اپنی عادتیں پڑی ہوئی ہیں، اسی کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جو عادت یا درس ہمیں ملا ہے اس سے تھوڑا سا آزاد بھی ہو جائے۔ دوستو، احساس ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ یہ جو محبت ہم کہتے ہیں، یہ ایک احساس ہے۔ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو مجھے اس کا احساس ہوتا ہے، تبھی تو پیار بڑھتا ہے۔ محبت کا میں نے یہ نہیں کہ میری خواہش پوری ہو، میری طلبیں پوری ہو، میری ضرورت پوری ہو۔ محبت اس کا نام نہیں ہے۔ دوسرے کا احساس کرنا کہ دوسرا راضی کیسے ہے، دوسرے کو دکھ نہ پہنچے، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اس احساس کا نام محبت ہے۔ یہ محبت آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ رشتہ ہے، یہ رشتہ دار ہے۔ اگر آپ اس احساس کو آپ اپنے رب کے ساتھ لگا لیں تو یقین جانے ہو سکتا ہے کسی سے نفرت ہی نہ رہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، کام وہی ہوتے ہیں، کام اچھے برے نہیں ہوتے، صرف انسان کے اندر کی ایک احساس ہے کہ وہ کس لیے کیوں کر رہا ہے۔ وہ عادت ہے، عبادت ہے، جو بھی کچھ کر رہا ہے، اگر اس کے اندر یہ پیدا ہو جائے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ مجھے ایسا کہیں، تو اس کی اچھی عادت عبادت بھی عبادت نہیں لگتی۔ جب اس کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کسی ذات کو حاضر و ناظر بنانا چاہتا ہوں، تو پھر وہی شے اس کی عبادت بن جاتی ہے۔ آپ صبح سورج کو دیکھیں، ابھی سورج تو نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ہر طرف سرخی مائل کی ہیں، شعاعیں نکلتی ہیں، ابھی سورج نظر نہیں آ رہا۔ صبح جو بھی ٹائم ہے سورج نکلنے کا، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ وہ سورج ابھی باہر نمایاں نہیں ہے، ابھی غائب ہے، مگر اس کی سرخ رنگ کی شعاعیں جو ہیں اتنی خوبصورت باہر نکل رہی ہے۔
آپ حیران ہو جائیں گے، یہ کتنی بڑی کائنات کا مالک ہے وہ، کیا ذات ہے وہ، اس کے سامنے عاجز آ جائیں گے، حیران ہو جائیں گے، یہ نظام قدرت کون چلا رہا؟ دوستو بڑے ہو جاؤ اور آپ اس وقت یہ محسوس کریں کہ یہ سارا آسمان میرے رب کا ہے اور میرا ہے، میرے رب کا میرا ہے، تو آپ کو آسمان اچھا لگنا شروع ہو جائے گا۔ آپ یہ احساس کریں کہ میرے رب تعالیٰ نے یہ سورج چڑھایا ہے، تو آپ کو نظارے اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے کہ وہاں قدرت تیرا کیا کمال ہے۔ جب رب اپنا ہے تو رب کی ہر شے اپنی ہے، اس کی مخلوق بھی اپنی ہے۔ جب تک رب میرا اپنا نہیں، اس زمین پہ کچھ بھی میرا اپنا نہیں۔ ہم جس وجہ سے دعوے کرتے ہیں یہ میرا اپنا ہے، یہ کبھی اپنا نہیں ہوگا، یہ میرا خیال ہے۔ جب تک قدرت میری اپنی نہیں، رب میرا اپنا نہیں محسوس ہوگا، رب کی کوئی چیز میری اپنی نہیں لگے۔ یہ جس کو میں اپنا کہتا ہوں، یہ اپنی لذت نفس خواہش کی وجہ سے کہتا ہوں، یہ میرے کام کی چیز ہے، یہ میری ہے، یہ میرے مطلب کا رشتہ ہے، یہ میرا ہے، یہ میری ضرورت ہے، یہ میرا ہے۔ جب آپ رب کی طرف جائیں گے تو پھر ضرورتوں کو اپنا نہیں کہیں گے، پھر آپ بے غرض بھی اس کے آگے بڑھیں گے، آپ کو پیارا لگے گا۔ پیار ایک طلب ہے، میٹھی ایک احساس کا نام ہے، محبت ہے، اور سب سے پیار کرو، ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ دوستو رب تعالیٰ ہمیں توفیق دے، بلکہ یہ کہنا مناسب نہیں، وہ دیتا ہی ہے، انسان ہی لاپرواہ ہے۔ انسان کو پتہ نہیں، ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں، خوراک کم ملے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ حالانکہ دوستوں کبھی غور کر کے دیکھنا، جتنا پریشانی میں انسان خالص ہوتا ہے اتنا سکھ میں نہیں ہوتا۔ جب انسان کے کوئی تکلیف یا دکھ پہنچتا ہے، اس وقت غور فکر کرنا کہ آپ کا نفس خواہش کسی کام کو نہیں جا رہا ہوتا۔ جب بھی کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کوئی درد پہنچتا ہے انسان کو، تو اسے کچھ اچھا نہیں لگتا، اس کا نہ تکلیف کے وقت نہ کڑھائی گوشت کھانے کو جی چاہتا ہے، نہ بازاروں میں گھومنے کو جی چاہتا ہے، نہ کپڑے تبدیل کرنے کو جی چاہتا ہے، نہ آوارہ گھومنے کو جی چاہتا ہے، یہاں تک کہ تکلیف میں کوئی علت عادت نشہ بھی کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ جب وہ تکلیف زوراور ہوتی ہے تو انسان اس وقت ہر نشہ چھوڑنے کا ارادہ کر سکتا ہے، ہر برائی چھوڑنے کا ارادہ کر سکتا ہے۔ جب جسم کو تکلیف ہوتی ہے اس وقت جسم کسی خواہش کے پیچھے بھاگنے کو نہیں جی چاہے گا اس کا۔ تو دوستو، جو تکلیف آپ کے نشے چھڑا دے، جو تکلیف آپ کی عادتیں چھڑا دے، جو تکلیف آپ کو برائی کی طرف جانے سے روک دے، جو تکلیف آوارگی سے روک دے، جو تکلیف کڑھائی گوشت کھانے کی کولیسٹرول اندر انڈیلنے سے روک دے، اندازہ کرو وہ تکلیف کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ کبھی سوچا
نہیں، ہم تکلیفوں سے دور بھاگنا چاہتے ہیں، ہمیں سکھ چاہیے، اور یقیناً انسان سکھ کو ہی تلاش کرتا ہے، تکلیف کو کون یاد کرے گا؟ مگر تکلیف کے اپنے فائدے اپنی جگہ پہ ہیں، مگر ہم تکلیفوں سے بھاگتے ہیں۔ نہیں دوستو، یہ جسم ہے، یہ زندگی ہے، یہ آیا ہے تو جانا بھی پڑے گا، جوانی ہے تو بڑھاپا بھی آئے گا، بچپن ہے تو جوانی بھی آئے گی، پھر اس کے بعد بڑھاپا بھی ہے، پھر اس کے بعد اس کو موت بھی ہے۔ حقیقت سے انکاری نہ کرے، حقیقت سے انکاری نہ ہو، یہ یقیناً ایسا ہے، تو پھر فکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیا بہار آئی ہے تو بہار کو پکڑ کر رکھیں گے کہ بہار جائے نا؟ دوستو، بہار آئی ہے تو اس کا مقصد ہے آئی کہاں سے ہے بہار؟ پہلے خزاں تھی تو بہار آئی، اگر خزاں نہ ہوتی تو بہار کا احساس کیسے ہوتا؟ اگر بہار سدا رہے تو خزاں کہاں سے آئے گی؟ اگر خزاں ہے تو بہار ہے۔ پہلے خزاں تھی تو بہار آئی تو خوشی ہوگی نا، اگر خزاں ہی نہ ہو تو بہار کس کو آنی؟ پہلے خزاں تھی، بہار آئی، خوشی ہوئی، پھر خزاں آئی، پھر اس کے بعد بہار آئی۔ بہار کے لیے خزاں کا ہونا بہت ضروری۔ پہلے پتے جڑیں ہی نہ، وہاں تازی کملیاں کیسے نکلیں گے؟ وہاں تازے پتے تو تبھی نکلیں گے نا، پہلے جڑیں گے تو تبھی تو بہار نظر آتی ہے۔ مگر ہمیں خزاں بری لگتی ہے، مگر خزاں آتی ہی دوستو تازگی لانے کے لیے، تازے پتوں کو نکالنے کے لیے۔ تو اسی لیے دوستو، جس کو ہم برا سمجھتے ہیں شاید وہ برا نہ ہو، جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں شاید وہ ہمارے لیے اچھا نہ ہو۔ یہ فرمان ہے۔ یقیناً دکھ تکلیف ہمیں نہیں چاہیے، مگر جنت سے نکل کر دنیا میں جو دکھ ہم سہ رہے ہیں، ان دکھوں کو سہ لو تاکہ واپس جنت میں چلے جائیں۔ ادھر ہی سہ لو، واپسی بہت مشکل ہے۔ تو اسی طرح دوستو، اچھا برا کچھ نہیں ہوتا، جو ہمارے دامن کو پاک کر دے، ہمارے اندر احساس پیدا کر دے، وہ محبت سے کرے یا چوٹ سے کرے، وہی ہماری بری علتوں کو دور کر سکتا ہے۔ اور یہ کوئی بھی علت کو پکا کر لینا، عادت کو پکا کر لینا، یہ پھر مزیدار کام نہیں رہتا۔ آگے بڑھنا ہے، یہ نہیں کہ ہم کوئی چیز پا لیے اس کو بریکٹ لگا دیں، بس اس کے آگے نہیں جانا، دیوار نہیں لگانی ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے۔ زندگی ہمیشہ آگے بڑھنے کا نام ہے، رک جانے کا نام نہیں ہے۔ سیانے لوگوں نے تو فرمایا، مہد سے لے کے لحد تک حاصل کرو، گود سے گور تک حاصل کرو، آخری سانس تک حاصل کرو۔ بلکہ کئی لوگ اللہ کے بندوں کو دیکھا ہوگا کہ آخری وقت میں ان کے حالات کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ یقین جانو، اتنی مصائب سے گزرے ہیں وہ لوگ، اور وہ مصائب کی گرمی اس کو 24 کرات کے سونے کی طرح صاف کر جاتی ہے۔ تکلیف اس کے نفس کو مار دیتی ہے، اس کی خواہشات کو مار دیتی ہے، اور انسان ایک دفعہ پورے بازو کھول کے کہہ دیتا ہے، رب تعالیٰ اب تو واپس لے جا۔
اس دنیا کی خواہش ختم کرنے کا نام ہے۔ وہ تو اندر سے آواز دیتا ہے میرے رب تعالیٰ میں تھک گیا ہوں، مگر رب تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، حوصلہ دیے رکھتا ہے، ایسی بات نہیں۔ خزاں بہار کا آنا جانا لگا رہتا ہے انسان کی زندگی میں۔ تو دوستو آگے بڑھنا ہے، رکنا نہیں، بریکٹ نہیں لگانا ہے، اس کے آگے جہاں اور بھی ہیں اور بھی ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو عالم نہ کہنا، طالب علم ہی رہنا۔ کوئی پورا نہیں ہوتا، لفظوں کو یاد رکھنے کا نام علم نہیں ہے، علم تو آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے رہنا ہے، سدا طالب علم ہی رہو گے تو علم پاتے رہو گے۔ عالم بن گے بریکٹ لگ جائے گا، وہاں تو دعوے شروع ہو جائیں گے، میں ہی سچ، میں ہی حق، دوسرا غلط، دوسرا غلط۔ کل عالم وہ ذات ہے، سب اسی علم کی طرف جا رہے ہیں، کل کوئی نہیں، کل وہ ہے، باقی سب ذرے۔ عالمین کا عالم وہ ہے، رب بھی عالمین کا ہے، رب العالمین ہے۔ سب کا علم اس کے پاس ہے، سب کا احاطہ اپنے علم سے کیے ہوئے ہے۔ ہم نے اس طرف جانا ہے، دوسروں کی فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں۔ دنیا سے نہیں بچنا ہے، اس محبت میں جانا ہے، اس احساس میں جانا ہے جو ہمارا رب ہے۔ تو دوستو یہ زندگی ہے، یہ دعا کرے، خوشی میں تو انسان راضی رہتا ہی ہے، کبھی کاش غمی میں بھی یہ سمجھ لیا جائے کہ میرے رب کی اس میں بھی حکمت ہے، اور ہر غم کو مہمان سمجھ لیا جائے، اور ہر غم کو اس احساس میں لے لیا جائے، قبول کر لیا جائے، تو وہ لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ہم جیسوں کو تو تکلیف میں تکلیف ہی یاد رہتی ہے، مگر وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو تکلیف میں بھی اپنے رب کو، رب کی حکمت سمجھ لیتے ہیں کہ بہار کی بھی اسی کی طرف سے ہے، خزاں بھی اسی کی طرف سے ہے، شر ہی و خیر ہی من اللہ تعالیٰ ہے، زمین اور آسمان کے درمیان ہر شے میرے رب تعالیٰ کی ہے۔ یہ ایمان کا درجہ بہت بڑا ہے کہ ہر کام، ہر ذرہ میرے رب کے حکم سے ادھر کا ادھر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا درجہ، اسی لیے وہ لوگ دکھ تکلیف میں بھی اپنے آپ کو سرنگوں کر لیتے ہیں۔ بس یہ دوستو، یہ زندگی ہے ہی امتحان گاہ ہے۔ بس جو ثابت قدم رہ جائے، دکھ تکلیف میں اسے یاد رکھے، وہ خاص لوگ اللہ کے ہوتے ہیں۔ دنیا پہ رب تعالیٰ کے بندوں کو پھانسیاں بھی نصیب ہوئی ہیں، صلیب بھی نصیب ہوئے ہیں، کربلائیں بھی بنی ہیں، کنویں کے زندان ملے ہیں، تنگ دست، تنگ دیواروں کی قیدیں بھی ملی ہیں، آرے بھی چلے ہیں، زہر بھی پلائے گئے ہیں۔ دوستو زندگی کے مقصد کو سمجھیں، انسان یہاں رہنے نہیں آیا، اس سے بڑی حقیقت کا علم کیا کسی کو ہوگا کہ میرے ابا و اجداد نہیں رہے تو میں کہاں رہوں گا۔ جب آپ نے یہ ارادہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کر لیا، پھر رب تعالیٰ کا کام ہے، وہ خود ہی سیدھا کر لیتا ہے۔ پھر آپ نہ بھی باز آئیں گے تو وہ کان پکڑا لے گا، اس کو پتا ہے کیسے سیدھا کرنا ہے۔ جب اگر آپ نے منت کر لی، ایک دفعہ عاجزی کر لی، اس نے پسند کر لیا
کہ یہ بندہ خالص منہ کو مجھے پکار رہا ہے، باقی اسباب خود ہی بناتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ کو یقین جانو ہاتھ جوڑنا پڑ جائیں گے کہ میرے رب تعالیٰ تو ہی ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ ایسے انداز سے، ایسے مصائب سے، ایسی باتوں سے آپ کا میں، غرور، تکبر سب توڑ کے دور کر دے گا، آپ کے اندر سے ہر آگ کو نکال دے گا، اور صبر اور نور بھر دے گا، آتش سب کی سب نکال دے گا، خواہ وہ لالچ کی آگ ہو، حسد کی آگ ہو، نفرت کی آگ ہو، کرودھ کی آگ ہو، تکبر کی آگ ہو، انکار کی آگ ہو، کوئی بھی آگ ہو، آپ کے اندر سے نکال کے باہر پھینکے گا۔ آپ کو یقیناً طور پہ ہاتھ جوڑنا پڑ جائیں گے، عاجز آ جائیں گے کہ میرے رب تعالیٰ تو ہی ہے، میں کچھ نہیں۔ جب یہ مقام آ جاتا ہے کہ ہر آگ نکل جاتی ہے، جو آگ جہنم بناتی ہے، جب وہ نکل جاتی ہے تو رب تعالیٰ انسان کے سینے میں نور بھرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو امن آنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اس احساس ہی انسان کو رب کی طرف رجوع کرا دیتا ہے، اور انسان پھر ظاہر تو شاید نظر نہ آئے مگر اندرونی طور پر رب 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 کرتا ہوا اپنے رب کے پاس چلا جاتا ہے، اس زندگی سے نئے جنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے۔ عاجزی رہو، دعا کرتے رہو، وہ خود اسباب بنا دے گا، تھوڑی سی عاجزی ضرور کرنا پڑے گی، باقی اللہ تعالیٰ آسانیاں سب پہ پیدا کرے۔ خوش رہو، رب آسانیاں پیدا کرے۔ آمین۔